إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما مدبر جہاں کعبے پایا شکر و احسان فضل و عنایت کرم اور نوازش ہے کہ اس نے ہم سب کو اس مبارک اور مقدس مہینے کے ایام میں صرف داخل ہی نہیں کیا، ہمیں صیام و قیام کی توفیق بخشی۔ اور عبادت و اطاعت میں ہمارے قیمتی لمحات اور اوقات کو خرچ کرنے صرف کرنے کی توفیق عطا کی۔ کیونکہ یہ لمحات اور یہ اوقات یہ ماہ مبارک کے
پربہار اور پروقار ساعات اور گھڑیاں ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی ہے. اگر میسر بھی ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ اسے توفیق اطاعت و انقیاد اور عبادت مل جائے، یہ ضروری نہیں. لہٰذا جنہیں یہ توفیق ملی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار، تلاوت، دعا، مناجات میں وقت لگا رہا ہے، اسے رب تعالی جل شانہ سے پہلے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، خوب شکر گزاری کرنی چاہیے، اور پھر دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار یہ جو تیری توفیق سے ہم کچھ کر پا رہے ہیں اسے قبول فرما لے. یہ تمام عنایات و نوازشات اسی رب العالمین کی ہے جو بے پناہ رحمتوں کا مالک ہے، اور اپنی رحمت کا مزہ ہر نیکوکار، خطا کار، عاصی و گنہگار کو چکھاتا ہے. اسی لیے اس کی تحمید اور تقدیس اور اسی کی شکر گزاری ہم کرتے ہیں. فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. احباب گرامی، یہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں، اس کی عبادتیں بھی متعین اور مقرر ہے. اس کی عبادتیں بھی معلوم ہے کہ اس مہینے کا خاص عمل روزہ ہے جو باعث دخول جنت ہے، اور جنت میں ایک الگ پروٹوکول کے ساتھ روزے داروں کو داخل کیا جائے گا. سیپریٹ ڈور سے، الگ اور مخصوص دروازے سے اس کی انٹری ہوگی، اس کا داخلہ ہوگا. یہ رمضان المبارک کی برکت ہے. اسی لیے اپنے روزوں کی حفاظت ضرور کرنا ہے، ہر طرح کے لغو سے، بیہودہ باتوں سے، ناجائز اور قبیح اعمال سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اتنی جتن، لگن، محنت اور مشقت تو کریں مگر اس کا کچھ خاطر خواہ فائدہ نہ ہو، یا ہم اس کے لطف سے محظوظ نہ ہو سکے. اسی لیے ہمیں ان روزوں کی حفاظت کے لیے بہت چوکس اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. جب اس روزے کی حفاظت ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبانی جو بشارت سنائی ہے، اس بشارت کے مصداق اور مستحق آپ ہوں گے. وہ بشارت کیا ہے؟ جیسا کہ معلوم اور معروف صحیحین کے علاوہ، صحیح بخاری وغیرہ کے علاوہ بہت سارے کتب احادیث میں ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کا فائدہ یہ ہوگا جو آدمی پورے احتساب کے ساتھ، حساب کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، کمال حسن کے ساتھ اپنے روزوں کا اہتمام کرے گا تو ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس آدمی کے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس نے کیا ہے، جو اس سے گناہ ہوا ہے. الا ما لم تخش القبائح، دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے
کہ کبیرہ گناہوں کے علاوہ، وہ کبیرہ گناہ کیا ہے اس کو تقریباً عقل مند لوگ تو جانتے ہی ہیں، نہیں جانتے ہیں تو دوسرے موقع سے جاننے کی کوشش کریں۔ ما لم تغش الکبائر، کبیرہ گناہوں سے جس نے اپنے دامن کو بچایا، اس کے تمام صغائر اور اس جیسے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی روزے کی برکت سے معاف کر دے گا۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، معاف کرنے کے بعد کیا ملے گا؟ مغفرت سے آدمی کو کیا حاصل ہوگا؟ کیونکہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مولوی صاحب ٹھیک ہے، ابھی تو ایک آپ نے سنایا کہ پہلے جھٹکے میں ہم نے روزہ رکھا تو معاف ہو گیا، اب پھر آپ فرما رہے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، آپ نے پہلے فرمایا من صام رمضان ایمانا، جو روزوں کا اہتمام کرے، اب پھر کہہ رہے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس میں بھی مغفرت ہے، اس میں بھی مغفرت، کچھ الگ ملنا چاہیے۔ مغفرت کا پروانہ مل جانے کے بعد آدمی کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پروانہ مغفرت اگر مل جائے تو اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل وعلا شانہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، چلو دوڑو بھاگو سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، جلدی چلو۔ کہاں چلو؟ کدھر چلو؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف، کہ رب تعالیٰ تمہیں بخش دے، معاف کر دے، تمہاری مغفرت کر دے۔ لکھو، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ مغفرت کا بھی مہینہ ہے، یہ مغفرت کا بھی مہینہ ہے، کیونکہ مغفرت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مغفرت کے بعد مغفرۃ من ربکم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ ایک مومن کا جو ہدف ہے، ایک مومن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کے اس خد و خال کو جہنم کی آگ سے، آتش جہنم سے بچا لیے اور اسے جنت میں داخل کر دے۔ رب تعالیٰ نے کہا بھاگو، دوڑو، تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ، کدھر؟ مغفرت کی طرف۔ کاہے کے لیے؟ مغفرت جب تمہاری ہوگی تو جنت عرضها السماوات والارض، وہ وسیع و عریض جنت جس کی ایک سی بھی پیمائش انسان کے عقل کے ادراک اور فہم کے لیے، سمجھ کے لیے بتایا ہے، ورنہ جنت صرف زمین و آسمان کی وسعت کے برابر چوڑی نہیں ہے۔ جنت کی کشادگی کا اور اس کی وسعت کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ صرف اس بات سے ایک درخت کے سائے میں ایک تیز رو گھوڑ سوار، گھوڑا کتنا تیز دوڑتا ہے، ایک گھوڑ سوار تیزی کے ساتھ چلتا جائے، سالہ سال 70 سال گزر جائے گا مگر اس درخت کا وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب جنت میں اللہ پروردگار ایک ادنا جنتی کو اس دنیا کائنات جیسی 10 سلطنتیں اور 10 بادشاہتیں عطا کرے گا تو جنت کی وسعت اور کشادگی کا عالم کیا ہوگا کہ جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ ہم تمام گنہگاروں کو پروانہ مغفرت عطا کر کے جنت میں داخلہ فرما دے، جنت میں داخلہ فرما دے۔ تو جنت کوئی معمولی چیز اور نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی وسعت کی مثال دے دیے تو بس اتنا ہی ہے،
پھر تو یوں ہی بھر جائے گی. یہ سمجھنے کے لیے بتایا ہے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، سمجھنے کے لیے، تفہیم کے لیے. ورنہ جنت کتنی بڑی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. تو ایک آدمی روزوں کا اہتمام کرتا ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اپنے روزوں کی حفاظت کرتا ہے، روزوں کو بچاتا ہے لغویات سے، بیہودہ کاموں سے، بیہودہ باتوں سے، روزوں کے مفسدات سے بچاتا ہے کہ جن مفسدات کی وجہ سے روزوں کے ثواب اور نیکیوں میں فرق پڑتا ہے. ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس کے لیے پروانہ مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ جاری کر دیتا ہے. پروانہ مغفرت جاری کرتا ہے. اس پروانہ مغفرت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ابھی پچھلے خطبے میں ہم نے سنا کہ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ ہر کوئی داخل ہو جائے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ گیٹ کھلا رہے تو ہر کوئی داخل ہو جائے. نہیں، یہ پکڑ اور دھکڑ اور سینسر کا زمانہ ہے. وہی پکڑ لے گا اگر میچ نہیں ہوا تو. یہ آدمی یہاں کے قابل نہیں ہے، یہاں داخل ہونے کے قابل نہیں ہے، دروازے پہ ہی پکڑ لیا جائے گا. اللہ اکبر. اس بات پر بھی آپ غور فرمائیں. اب تک تو سن رہے تھے جنت کا دروازہ کھلا ہے، کھلا ہے، ہر کوئی داخل ہو جائے گا، کھلا ہے تو ایسا نہیں. وہی جو پروانہ مغفرت لے کر کے آئے گا، مغفرت کی سند سرٹیفکیٹ لے کر کے آئے گا، اسی کے لیے ہے کہ آئیے آئیے، آپ ہی کے لیے ہے، آپ ہی کے لیے. اور دیکھنا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ ہماری بخشش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، یا برائے نام روزے رکھ رہے اور رکھ رہے. روزے تو رکھ رہے، کھانا پانی تو بند ہے، مگر باقی سب چل رہا ہے. کیا حلال، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز، کیا زبان، کیا مکان، کیا زمان، زبان، زمان، مکان، کہاں کیا کسی چیز کی رعایت نہیں، کسی بھی چیز میں مروت نہیں. بس جو جہاں جیسا آیا اس کو ویسے کام چلانا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم، کتنے روزے دار ایسے ہوں گے لیس الصیام، اس کا روزہ اسے کچھ بھی نہیں دے گا الا الظمأ، الا الظمأ، الا الظمأ، لیس من صیامہ الا الظمأ. کتنے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے، کھانا تو چھوڑتے، پانی تو چھوڑتے روزے کے اوقات میں، مگر اس کا روزہ اسے بھوک اور پیاس کے سوا کوئی چیز نہیں دیتا. تو اس آدمی کو جنت کیا ملے گا؟ اس فقیر کو، اس مسکین کو جنت کیا ملے گی؟ اس یتیم کو جنت کیا ملے گی؟ جو صرف جس کے نصیبے میں پانی آئے، پیاس آئے، جس کے نصیبے میں بھوک آئے، جس کے نصیبے میں تھکن آئے، اسے کوئی ثواب نہ ملے. آخر وجہ کیا ہے کہ کسی انسان کا روزہ اس کو ثواب نہ دے، اس کو نیکی نہ دے، اس کو جنت میں داخلہ نہ کروائے، اس کی مغفرت نہ کروائے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے بھوک تو برداشت کی، پیاس تو برداشت کیا، کھانا تو روکا، پانی سے اپنے آپ کو روکا، مگر روزے کی حفاظت نہیں کیا. زبان میں وہی غلاظتیں، عادات میں وہی غلاظتیں، اطوار میں وہی گندگیاں، اور نیچر میں وہی خباثت، وہی گناہ، وہی معصیات کا ارتکاب سب چل رہا ہے. یقین جانیے ایسے آدمی کو نہ پروانہ مغفرت ملیں گے اور نہ ہی ایسے آدمی کے لیے جنت میں داخلے کے لیے دروازے کھلے. دروازے کھلے اس آدمی کے لیے جو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کے مصداق ہو کر کے آئے، جو اپنے گناہوں کو بخشوا کر کے آئے،
کے دروازے کھلے ہیں. ٹھیک ہے جہنم کے دروازے بند ہیں, باہر بھی تو کھڑا رہا جا سکتا ہے نا. ادھر بند ہے تو ادھر داخلہ ضروری نہیں ہے. کہیں یہ آدمی خوش فہمی میں رہ جاتا ہے, کچھ بھی ہو, کوئی بھی مرا, کوئی بھی آیا, کوئی بھی گیا, سب جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ سب نکال دو ذہن سے, یہ سب ذہن سے نکال. ہر کوئی کیسے جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ منافق بھی مرے, کافر بھی مرے, ملحد بھی مرے, فاسق بھی, فاجر بھی, کوئی بھی مرے جنت میں چلا جائے گا. ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ والو, ایسا نہیں ہوتا ہے. مانا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں, مگر یہ ذہن میں رکھو یہ نقطہ کہ جنت کے دروازے اسی صاحب کے لیے کھلے ہیں جس کے پاس پروانہ مغفرت ہے, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کا سرٹیفکیٹ لے کر کے آیا ہے, پاس لے کر کے آیا ہے. اسی کو کہے گا ٹھیک ہے یہ پاس, یہ ٹکٹ لے کے آئے ہیں, آپ چلیے چلیے چلیے, آپ کے لیے سواگت ہے. باقی جس کے پاس نہیں ہے, کیوں بدبخت تو یوں ہی آ گیا, روزہ تو رکھتا تھا مگر روزے کی حفاظت نہیں کرتا تھا. بدبخت روزہ ہی نہیں رکھتا تھا, بدبخت سحری کھاتا تھا مگر نماز نہیں پڑھتا تھا. تو ایسے لوگوں کے لیے داخلہ نہیں ہے, یاد رکھو. یہ خوش فہمی میں تقریباً لوگ مبتلا ہے کہ بس جنت کے دروازے کھلے, کوئی بھی للو پنچو مر جائے, سب کے سب جو ہے آزاد ہے. ایسا نہیں ہے. آزاد وہی ہے جس کے پاس پروانہ مغفرت ہے, اور آزادی کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا. بہرحال روزوں کی حفاظت ضروری ہے, ورنہ بھوک اور پیاس کے سوا ہمیں کوئی چیز ملنے والی نہیں. ذکر, تلاوت, دعا, مناجات میں اپنا وقت گزارو. جہنم سے آزادی کا مہینہ اور قیام اللیل کا, جیسا کہ یہ حسب معمول اور حسب روایت قیام اللیل تراویح کی نماز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان بغیر عزیمت, بغیر ان یأمرہ بعزیمہ, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم تو نہیں دیتے تھے قیام رمضان کا, یعنی تراویح کے لیے, جس کا نام ابھی ہم نے تراویح رکھی ہے, یہ تراویح کے لیے آپ باقاعدہ حکم نہیں دیتے تھے, مگر اس کے لیے ورغلاتے تھے لوگوں کو کہ قیام اللیل کرے, قیام اللیل کرے. اب قیام اللیل کا ہمارے یہاں سسٹم کیا ہے؟ پہلے 3 راتیں قیام کرتے ہیں بڑے دبا کے وسوخ کے ساتھ, پھر دھیرے دھیرے کم ہو جاتے ہیں, پھر دھیرے دھیرے ختم ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم رمضان کے ساتھ ساتھ یہ قیام اللیل تراویح جو اول وقت میں, رات کے پہلے وقت میں, پہلے پہر میں پڑھ لیا جاتا ہے, یہ نماز ادا کی جاتی ہے, یہ بہت بڑا سوغات ہے آپ کے لیے, بہت بڑا تحفہ ہے, بہت بڑا انعام ہے رب تعالیٰ کی جانب سے, بہت بڑا انعام ہے. کیونکہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک نیکی, انسان کی ایک نیکی کو, آپ نے کیا پڑھا وہ حدیث قدسی میں پہلے بھی سنا ہے, ایک نیکی کو 10 بنا دیا جاتا ہے. یہ رمضان کی برکت ہے اور اللہ کی عنایت ہے. اور اس 10 کو 10 سے 700 گنا اور پھر اس سے بھی زیادہ. آپ بتلائیے, آپ جو قیام اللیل کرتے ہیں, قیام اللیل کی اپنی فضیلت اپنی جگہ پر, اپنی فضیلت اپنی جگہ, پروانہ مغفرت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ملنے والا ہے, بہت کچھ ملنے والا ہے پروانہ مغفرت کے ساتھ ساتھ. اس ایک نیکی کو, اگر ایک رکعت کی نیکی کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ٹھاٹ بات اور ہمارے حضور قلبی دل جمعی اور یکسوئی کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی جو نیکیاں دیتا ہے, انعام دیتا ہے, وہ ہمارے اندرونی کیفیت کو دیکھ کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ کس پوزیشن پر ہے, یہ کس پوزیشن پر ہے. اس کیفیت کو دیکھ کر کے انعام سے نوازتا ہے اللہ تبارک و تعالی, انعام سے نوازتا ہے. اور سب سے زیادہ انعام کا مستحق وہی ہوگا جو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھے گا, ایک ایک چیز میں دل لگا کر کے پڑھے گا. بہرحال اللہ والوں ذرا سامنے آ جاؤ, سامنے آ کے بیٹھو, پیچھے لوگ کھڑے ہیں, سامنے آ جاؤ, سک جاؤ.
اور یہ بہترین موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، یہ لوٹنے کا موقع ہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کا موقع ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، ہر مومن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ روزے کے ایام میں، روزے کے وقت میں اپنے اوقات کو یہاں وہاں ضائع کرنا، یہ بہت بڑا باعث خسارہ ہے۔ روزے کے اوقات میں ہم وقت ضائع کرتے رہتے، خوب کرتے رہتے ہیں، مگر یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ، بلکہ اس وقت ہم صرف یہی اگر ورد کر لیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، اور یقین جانو جب جہنم سے بچا لے گا تو آخرکار جنت میں داخل کرے گا ہی کرے گا۔ جنت بھی طلب کرو مگر کچھ نہیں آئے تو اللہ مجھے جہنم سے بچا، اللہ مجھے جہنم سے، یہی کم از کم کہہ لو۔ نہیں آتی ہے عربی میں دعا، ٹھیک ہے بھائی اپنی زبان میں کہو، اے اللہ جہنم سے بچا۔ وقت کو یوں ضائع نہ کرو۔ اسی طریقے سے خواتین ملت یا خواتین ملت کے اوپر جو بوجھ ہے، پورا دن پڑے رہتے سب، پورا دن، اور جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو خسر خسر، ادھر بھاگم دوڑی ادھر۔ ارے بھائی ان للہ عند کل فطر عتقاء، یہ افطار کے وقت کی جو گھڑی ہے، اس کا جو وقت ہے، یہ کوئی معمولی نہیں۔ یوں تو سحری آپ کرتے ہیں، سحری آپ کرتے تب سے لے کر کے افطاری تک آپ کسی بھی وقت کوئی دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو مسترد نہیں کرے گا، قبول کرے گا۔ مگر افطاری کے وقت کا انداز ہی کچھ الگ ہے، انداز ہی کچھ الگ ہے۔ صرف سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ انواع و اقسام کی چیزیں دسترخوان پہ رکھی ہوتی ہیں، دل چاہتا ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ اٹھا کے کھا لیں، مگر اس وقت بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھے اور دعا کرے تو اللہ کو کتنا مزہ آئے گا، کتنا پسند کرے گا وہ، کہ آخرکار سامنے اس قدر لذیذ ترین چیزیں رکھی ہوئی، مگر یہ بندہ یہ بندی کھا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں ناراض ہو جاؤں گا، اس لیے اب جب میری رضا چاہتا ہے تو یہ جو چاہتا ہے میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے وقت ضائع نہ کریں۔ بہرحال میں بیچ میں چھوڑ دیا، قیام رمضان، قیام اللیل، تراویح، روزوں کی حفاظت کے ساتھ۔ ارے بھائی خدا کی قسم، خدا کی قسم، میں جب نوجوانوں کو اپنی صفوں میں دیکھتا ہوں اور صف سیدھی کرنے کے لیے ان کے پیروں کو دیکھتا ہوں تو ایک دلی اطمینان اور سکون ہوتا ہے، اور دل سے ایک دعا نکلتی ہے کہ پروردگار اس امت کے نوجوانوں کو، نئی نسل کو، طاقتور لوگوں کو پروردگار اپنی اطاعت پر معمور کر دے، اپنی اطاعت پر معمور کر دے۔ جب ذرا تصور کرو کہ اتنی اس کیفیت کو دیکھ کر ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے تو رب تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ اسی لیے تو کہا کہ قیامت کے دن عرش الہی کا، اللہ کا سایہ اس بندے کو، یا عرش کا سایہ اسی بندے کو ملے گا، شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ یہ طاقت، یہ توانائی، یہ قوت، یہ موٹے موٹے پیر بھی تمہیں دیا، یہ بھی تمہارے اندر تازگی ہے، توانائی ہے، قوت ہے، اس لیے دیا ہے کہ تم رب تعالیٰ کے حضور جھکو اور اسے راضی کر لو، اسی لیے دیا ہے اللہ والے۔ یہ 8 رکعت تراویح، 8 رکعت، صحیح تو یہی ہے 8 رکعت، اس کے بعد آدمی چاہے جتنا پیغم پیکی کرے، جتنی لفاظی کرے، تمام صحیح روایتوں کا ماحصل اور خلاصہ یہی 8 رکعت، اور 3 رکعت 11 رکعت، 11 رکعت یہ تراویح کی کل نماز بشمول وتر۔ کتنا وقت لگے گا؟ 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ، اور اگر کوئی اور پڑھے اور اچھا پڑھے تو 1.5 گھنٹہ۔ آپ بتلائیے، جب ہم کسی سے فون میں بات کرنے لگتے ہیں، باتوں بات ایک جگہ پر بغیر حرکت کیے، خالی یوں 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 کیے، کتنا وقت ہم گزار دیتے ہیں؟ کبھی 2 گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے، 1.5 گھنٹے بھی، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے تک آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔
وہاں کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے؟ وہاں ایسا اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جس سے بات کر رہا ہوتا ہے اس کی باتوں سے یہ محظوظ ہو رہا ہوتا ہے، یہ جو ہے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، اس کی بات کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کی بات کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے دل لگا ہوتا ہے، اس لیے اسے احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ادھر جوانی ہے، توانائی ہے، امنگیں ہیں، تازگی ہے، طاقت ہے، نئی سوچ ہے، نئے افکار ہے، اس کے تحت یہ کھڑا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہو رہا۔ ہم نے کئی بار دیکھا گھنٹوں گھنٹے لوگوں کو ایک ہی جگہ پر کھڑے، لیکن نماز میں آدھے گھنٹے تک ہمارا پدہ پانی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ارے بتا دو اپنی طاقت، اپنی جوانی کا رنگ اس رمضانہ کو جس میں تمہارے جوانی کے اندر رنگ بھرا ہے، جوانی کا اور توانائی اور قوت کی ہے۔ اے رب تعالیٰ، اگر یہ تو نے ہمیں دیا ہے تو ہم تیری شکر گزاری میں تیرے سامنے قیام کر کے، رکوع کر کے، سجود کر کے ہم اس جوانی کو کھپا رہے ہیں۔ اس کی عبادت میں لگاؤ، اس کی اطاعت میں لگاؤ، قیام اللیل کرو۔ یہ 2 بجے 3 بجے صحابہ اکرام اس قدر لمبی جو ہے رکعتیں پڑھتے تھے۔ صحابہ اکرام، چونکہ پہلے بھی میں نے اس ضمن میں بہت ساری روایات آپ کے سامنے رکھی ہے، اس لیے میں وہ ایک چیدہ کھول کے بتانا نہیں چاہتا، اس کے لیے کافی وقت بھی درکار ہوتا ہے۔ بات وہ ہے جو سمجھ جائے۔ صحابہ اکرام اس طرح پڑھتے تھے کہ انہیں خدشہ ہوتا تھا کہ بس سحری کا وقت نکل رہا ہے، جلدی سلام پھیرتے اور اندھا دھند بھاگتے اور جا کر کے جو بھی میسر ہوتا کھا لیتے ہیں۔ ہم تو 1 گھنٹے پہلے دسترخوان سجا کے بیٹھتے ہیں، تب بھی جو ہے ہماری حالت خراب ہوتی رہتی ہے، صحابہ کی اس جماعت کو دیکھو کہ کبھی 1 کھجور 2 کھجور سوکھی روٹی کچھ بھی میسر ہو جائے، کھا لیتے پی لیتے، دن بھر وہ عرب کی سخت ترین دھوپ اور اس ریگزار میں اپنی طاقت کا استعمال کرتے، مزدوریاں کرتے، کماتے۔ پیاس کی شدت کا عالم کیا ہوگا ذرا آپ تصور کر سکتے، کیونکہ عرب میں رہنے والے، عرب میں گرمی کے موسم میں جانے والوں کو پتا ہے کہ ایسی خطرناک دھوپ کہ جیسے منہ کو جھلسا دے، چمڑیوں کو جھلسا دے، وہی عرب کے ریگزار اور ریگستان ہے۔ صحابہ چند کھجوریں کھا کے یا سوکھی روٹیاں کھا کے یا کچھ تھوڑی موڑی چیز کھا کر کے روزوں کا اہتمام کرتے اور دن بھر مزدوریاں بھی کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بھلا اس قدر تکلیف کی شدت برداشت کرتے اور صبر آزما گھڑیوں میں صبر کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیوں نہیں پروانائی مغفرت سنا؟ ہم دن بھر آرام کریں تب بھی جو روزے کا اہتمام صحیح طریقے سے نہ کر سکیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزوں کا اہتمام ہر لغو کاموں سے، گیم کو ترک کر دو، فیس بک کو چھوڑ دو، یوٹیوب کو چھوڑ دو، اور جو بھی ہے لوڈو ہے، کیرم بورڈ ہے، تاش ہے، جیسا کہ ان تمام چیزوں کی وضاحت میں نے ظہر کے درس میں کیا تھا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو اور یہ 1 مہینہ کم سے کم جو روزہ رکھتے ہو اس کی حفاظت کر لو۔ کیوں کھالی پیلی اتنی تکلیف برداشت کر کے تم بھوک اور پیاس لے کر کے جاؤ گے کہ اللہ کے حضور آؤ گے، تیرے لیے تھوڑی کھلا تھا جنت کا دروازہ؟ تو کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اے جوانوں کے جماعت، اپنی طاقت آزماؤ، اور ایک بات اور سنو، انہو قام مع الامام کتب لہ، جو آدمی امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے اس کے لیے پوری رات قیام کرنے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پوری رات اب امام کے ساتھ تم تراویح کی نماز پڑھے، اس کے بعد جا کے سوتے رہو، تب بھی پوری رات عبادت کرنے اور قیام اللیل کرنے کا تمہیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اس لیے جماعت کے ساتھ اہتمام کریں پڑھنے کے، اور اپنی طاقت کو یہاں صرف کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا دے دے اور پروانائی مغفرت دے دے، پھر وہ جنت کا دروازہ کھلا ہے، اس میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام مفلسوں، ناداروں، غریبوں اور گنہگاروں کو پروردگار عالم تو معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو مشقتوں سے ہم یہ روزوں کا، قیام اللیل کا، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، پروردگار عالم ہماری ٹوٹی پھوٹی اور کمزور عبادتوں کو تم مضبوط بنا کے قبول فرما لے، ہماری لغزشوں کو تو معاف فرما دے پروردگار عالم۔ اے اللہ، ہمیں دین ایمان ہدایت پر استقامت عطا فرما۔
آمین تقبل یا رب العالمین واغفر لنا